بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 8 مارچ اور دن ہے آج اتوار کا۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ اسرائیل امریکہ ایران جنگ مسلسل پھیل رہی ہے اور مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور اب پاکستان بھی اس سے محفوظ نہیں رہا۔ پہلے تو اس کے صرف منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے معیشت کی صورت میں، لیکن اب اس سے بڑھ کر یہ کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ چکی ہے کہ جو ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اس دفاعی معاہدے کے اندر رہتے ہوئے آپ سعودی عرب کا دفاع کریں، چونکہ سعودی عرب پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے، اور ایران یہ واضح طور پر اب دوبارہ پھر اس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہر اس سرزمین کو نشانہ بنائے گا جہاں سے ایران کے خلاف حملے کیے جائیں گے، اور جس ملک کی بھی ایران کے خلاف سرزمین استعمال ہوگی، فضائی حدود استعمال ہوگی، تو وہ ضرور اس کے تحت جوابی کارروائی کرے گا۔ اگر اس اصول کے تحت پاکستان سعودی عرب کی طرف سے آتا ہے اور ایران پر کوئی حملہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایران بھی یہ تصور کرے گا کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو گئی، لہذا ایران اور پاکستان کے درمیان براہ راست جھڑپیں شروع ہو سکتی ہیں، اور جو کہ خطرناک ہوگا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہے شیعہ سنی تنازع، کوشش یہی ہے، جو مخالفین ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جنگ جو ہے وہ شیعہ سنی جنگ میں تبدیل ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ تو بڑا کروشل اس وقت سچویشن ہے۔ تو آپ سے کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں۔ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، آج ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے ایئر فورس ون میں، یعنی کہ جو ان کا جہاز ہے آفیشیل وزٹ پہ جا رہے تھے، تو وہاں پہ میڈیا سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ وہ سرنڈر کر دے، لیکن ایران اس سے کہیں وہ کہتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سرنڈر تو نہیں، موت ہے، وہ ہماری ہو یا ہمارے دشمنوں کی۔ تو سچویشن یہ ہے کہ فارن پالیسی میگزین کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک سرسری اندازے کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایران نے قطر میں اور بحرین میں اور کویت میں جو بہترین دفاعی نظام تھا امریکہ کا، تھرڈ سسٹم جو ہے، تھرڈ نظام، وہ سارے کا سارا تباہ کر دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو بھی حملے کر رہا ہے وہ بڑی ایکوریٹ انفارمیشن کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اور اب چائنا اور رشیا جو ہیں وہ ایک طرف جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ایران پر کوئی بڑا حملہ نہ کیا جائے اور ایران کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور اگر یہ بات نہیں مانی جا رہی تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ روس اور چائنا جو ہے وہ ایران کے پیچھے کھڑا ہے اور ایران کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے۔ گو کہ ایران خود لڑ رہا ہے، میزائل خود داغ رہا ہے، لیکن ٹیکنیکل سپورٹ، انفارمیشن، انٹیلیجنس سپورٹ جو ہے وہ دونوں ملک دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا بھاری بھرکم جو نقصان ہوا ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے فارن پالیسی میگزین کی رپورٹ میں کہ یہ جو تھرڈ سسٹم ہے، اگر اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا جو قطر میں تھا، تو کم از کم اس کو 5 سے 8 سال لگ سکتے ہیں، جبکہ جو بحرین میں تباہ کیا گیا ہے، راڈار کو تبدیل کرنے میں صرف 12 سے 24 ماہ درکار ہوں گے، اور اس وقت تک جو ہے ان ممالک کی جو سیکورٹی ہے وہ بھی داؤ پہ لگی رہے گی۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ بھی امریکہ اور امریکی ذرائع ابلاغ سے آئی ہے، اور اس کے مطابق ایک بند کمرے میں کانگریس مین کو اور سینیٹرز کو ایک بریفنگ دی گئی ہے، وزیر دفاع نے بریف کیا ہے اس میں، اور انہوں نے کہا کہ جو ایران کے شاہد ڈرونز ہیں وہ امریکی دفاع کے لیے ایک بڑا درد سر بن چکے ہیں، اور یہ ڈرون جو ہیں وہ بہت نیچی پرواز کرتے ہیں، رفتار ان کی بہت کم ہے، اور ان کو تباہ کرنا، ان کو گرانا کافی مشکل ہے۔ اور اصل تشویش جو اس سے اگلی ہے وہ یہ ہے کہ ایران تقریباً ہر مہینے 100 شاہد ڈرونز تیار کرتا ہے، اور ہر ڈرون کی لاگت جو ہے وہ 20 سے 35 ہزار ڈالر ہے، اور اس ایک ڈرون کو گرانے کے لیے جو انٹرسیپٹرز
جو ہیں تیار کیے جاتے ہیں وہ امریکہ ایک مہینے میں 6 سے 7 انٹرسیپٹر تیار کرتا ہے، اور ایک انٹرسیپٹر جو ہے وہ $40 لاکھ میں یعنی کہ $4 ملین میں پڑتا ہے، اور کئی گنا زیادہ ان کی قیمت ہے۔ کہاں $20,000 سے $35,000 کا ایک ڈرون تیار ہو رہا ہے ایران کی طرف سے، اور اس کو گرانے کے لیے جو تیار ہوتا ہے جی انٹرسیپٹر اور میزائل، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، وہ جو ہے وہ تقریباً $40 لاکھ کا ایک ہوتا ہے، اور وہ بھی 6 سے 7 تیار ہوتے ہیں مہینے میں۔ اور کیپٹل ہل کے ذرائع کے مطابق جی امریکہ نے صرف پہلے 3 دنوں میں ٹوماہاک میزائل جو ہیں ان کا تقریباً 5 سال کا ذخیرہ استعمال کر لیا ہے۔ جو 5 سال میں استعمال ہو سکتا تھا وہ انہوں نے پہلے 3 دن میں کر لیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایران جو ہے وہ سرنڈر کر دے گا اور ایران میں رجیم چینج آپریشن ہو جائے گی، تو وہ نہیں ہو سکی۔ اور کیپٹل ہل کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ اس فرق کو کم کرنے کے لیے مزید پیسے، فیکٹریاں، انجینئرز درکار ہیں۔ پینٹاگون کانگریس سے $50 ارب کے ہنگامی بجٹ کا مطالبہ کر رہا ہے، $50 ارب مانگ رہا ہے، اور جبکہ ٹرمپ، لاک ہیڈ مارٹن اور ریتھون دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ٹوماہاک جو میزائلوں کی پیداوار ہے وہ بڑھا کر سالانہ 1000 سے زیادہ کر دی جائے۔ اب ایک طرف جنگ لگی ہوئی ہے اور ایک طرف وہ یہ ساری ڈیمانڈز کر رہے ہیں عین موقع پہ۔ دوسری جانب جی ایران کے خلاف جو ٹرمپ کی پہلے ہفتے کی جو ہے خرچے ورچے جو ہوئے ہیں، اس کے اکارڈنگلی جو معیشت ہے وہ بدترین حالت جو ہے اس کی ہو چکی ہے، اور متحدہ عرب امارات، بحرین، عراق میں امریکیوں کے ساتھ ہوٹلوں پر حملہ ہوا ہے، اور 20,000 پروازیں جو ہیں وہ 20,000 سے زیادہ پروازیں صرف مڈل ایسٹ میں منسوخ ہوئی ہیں، اور 1 ملین جو ہیں وہ متاثر ہو چکی ہیں۔ اور اس طریقے سے جو اگلا ہے جی 1600 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں لوگ، اور زیادہ تر ایران میں اور دیگر ممالک میں ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ مسلسل یہ حکومتیں جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ ان حالات میں ایران جو ہے وہ مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایران میں حملے کر رہے ہیں، اور ایران جواباً اسرائیل میں اور مڈل ایسٹ کے ممالک میں، اور خاص طور پہ UAE اور قطر، کویت اور سعودی عرب کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور سعودی عرب کی طرف سے تو کافی سخت میسج بھی آ چکا ہے، اور سعودی عرب نے براہ راست اب ایران کو بھی یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر یہ حملے جاری رہے تو پھر اس صورت میں سعودی عرب براہ راست کارروائی کرے گا اور ایران پر حملہ کرے گا۔ شاید اسی وجہ سے اردن سے بھی امریکی شہریوں کو نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور امریکی سفارتکاروں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ اردن چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے کویت پر جو حملے ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے اس سے کافی نقصان ہوا ہے۔ کویت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹوں میں 12 بیلسٹک میزائل اور 23 ڈرون تباہ کر دیے گئے ہیں، اور یہ کویتی وزیر دفاع نے کہا کہ 14 بیلسٹک میزائلوں کی نشاندہی ہوئی، اور 12 کو مار گرایا گیا، اور 2 میزائل خطرے کے دائرے سے باہر ہونے کے باعث ہدف نہیں بنائے گئے، اور حملوں کے دوران کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، جبکہ کویتی مسلح افواج جو ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، اور کویتی نیشنل گارڈ جو ہیں وہ فجر کے وقت سے لے کے فجر کے وقت بھی ایک ڈرون مار گرایا، اور اہم تنصیبات کی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ 27 مقامات پر خصوصی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ اس طریقے سے کویت جو ہے وہ مسلسل انڈر اٹیک ہے جی، اور اس پہ حملے ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب امارات کے UAE کے صدر شیخ محمد بن زید نے یہ کہا ہے کہ امارات کی کھال جو ہے وہ موٹی ہے اور گوشت بہت کڑوا ہے، اور اس لیے اب ہم دشمن کو جو ہے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں، اور بہت جلد دشمن کو جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے بھی ایران کو متنبع کر دیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل بھی اب مجتمع ہو رہی ہے، اور ان کے ارادے بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کر وہ بھی اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی اب آپشن کوئی بچ نہیں رہا، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو ایران جو ہے وہ مسلسل اس اصول کی بنیاد پہ کہ جس ملک کی سرزمین اس کے خلاف استعمال ہوگی وہ حملے کرتا رہے گا۔ اسی دوران ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے
ऑपरेशन सादिक वादा 4 ईरान ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन को उन्होंने हैदर कर्रार का नाम दिया है। और ऑपरेशन सादिक वादा 4 में हमले की 27वीं लहर का आगाज़ कर दिया है। पासदारान इनकलाब ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि हमले की 27वीं जो लहर है उसको हैदर कर्रार का नाम दिया गया है। बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी इमदादी पनाहगाहों को पर हमला किया गया। बहरीन में बंदरगाह सलमान में 5वें बहरी बेड़े पर हमला किया गया और हमने खैबर मिज़ाइल हैफ़ा में सहूनी फ़ौजी मुकामात को भी निशाना बनाया और मकबूजा इलाकों अमरीकी दहशतगर्दी के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और दूसरी जानिब ईरानी फ़िज़ाई दिफा ने मुतअद्दिद जदीद ड्रोन्स को निशाना बनाया, ये ईरानी फ़ौज ने कहा है। और गुज़श्ता 24 घंटों में 13 जदीद ड्रोन्स जो हैं वो तबाह किए हैं और MQ-9 जो है MQ-9 और हर्मेस और एक और जो है जी ड्रोन जो है वो गिराया है ईरान ने। और ईरान पर हमले जो अब तक हुए हैं, अमेरिकन सेंट्रल कमांड का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है, जिसमें 43 ईरानी जंगी जहाज़ तबाह करने का दावा किया है अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने। और इसके साथ साथ ऑपरेशन 28 फरवरी 2026 को दोपहर 1:15 पर उन्होंने कहा शुरू हुआ। 3000 से ज़ायद अहदाफ और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की हम दिफाई सलाहियतों को ईरान की दिफाई सलाहियतों को ख़त्म कर रहे हैं और F-15, F-16, F-18 और F-22 लड़ाका तैयारों ने अब तक हिस्सा लिया है। और इसमें उन्होंने कहा कि जी पैट्रियट और थर्ड मिज़ाइल दिफाई निज़ाम को इस्तेमाल किया गया और ये ईरान अमेरिका की तरफ से एक पूरा एक हफ्ते का जो डाटा है वो शेयर किया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी फ़िज़ाई रिफ्यूलिंग टैंकर्स के ज़रिए भी जंगी तैयारों को मदद फराहम की जा रही है। और अब आते हैं ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है और उसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने कशीदगी कम करने के लिए ईरान से बराह रास्त रब्ता किया है और सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी रोकने के लिए आलमी मंडियों को तबाही से बचाने के लिए राब्ते तेज़ कर दिए हैं। यूरोपीय हुक्काम ने भी इस बात की निशानदेही की है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब जो हैं वो तुर्की के साथ बातचीत कर चुके हैं और सदर प्यूटन के साथ बात कर चुके हैं और यूरोपीय ममालिक के कई सरबराहान से बात कर चुके हैं और इधर तुर्की के सदर तैयब उर्दवान जी मुतहर्रिक हो चुके हैं। फिर ओमान में एक एक्टिविटी हुई है, तकरीबन 8 से 10 ममालिक वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जंग बंदी हो जाए। और एक तरफ सदर ट्रंप के बड़े बड़े दावे हैं, दूसरी तरफ जो है वो जंग बंदी की कोशिशें जो हैं वो भरपूर तरीके से की जा रही हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस काउंसिल है जिसमें तकरीबन 16 से ज़्यादा इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक रिपोर्ट सबमिट की है और उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ अगर इस जंग को तूल दी गई और लंबा खींचा गया तो उसमें कोई चांसेस नहीं है कि आप ईरान को फतह कर सकें या ईरान में अपने मतलूबा अहदाफ जो हैं वो हासिल कर सकें। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस लड़ाई को ख़त्म कर दें क्योंकि ईरान के साथ जो लड़ाई है वो अमरीकी मईशत को बड़ी और अमरीकी मईशत को भी और पूरे ख़ित्ते को लपेट में ले लेगी। और यकीनन उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बात कही होगी कि जो चाइना और रशिया के हवाले से ख़ास तौर पर ये बात ज़रूर कही होगी कि वो मुकम्मल तौर पर इसके पीछे हैं और वो किसी भी सूरत में अपने आप को ला ताल्लुक़ नहीं कर सकते। जबकि एक और ख़बर है जी और वो है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि ईरान ने खलीज में अमरीकी मिज़ाइल दिफाई निज़ाम का अहम रडार तबाह कर दिया है और तकरीबन $30 करोड़ मालियत के अमरीकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अब रडार अमरीकी मिज़ाइल दिफाई निज़ाम को हदफ की मालूमात फराहम करता था और रडार पर हमला उर्दन के मुवाफ़िक अल-सल्ती एयर बेस पर किया गया जो कल किया गया जी, जिस पे बहुत ज़्यादा शोर होगा है। और सैटेलाइट तस्वीर में रडार और मुआवन आलात की तबाही की तस्दीक हो चुकी है
اور امریکی اہلکاروں نے بھی ریڈار سسٹم کی تباہی کی تصدیق کر دی ہے۔ خطے میں آئندہ حملوں کے خلاف دفاعی صلاحیت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو کہ مسلسل آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے امریکن انٹیلیجنس اداروں نے خبردار کیا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو کہ آپ یہ جنگ بند کر دیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس جنگ کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اگر آپ یہ جنگ بند نہیں کرتے تو ایسی صورت میں معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ دوسری جانب چائنا نے بھی، چین کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ایران پر حملوں کی انہوں نے مخالفت کی ہے چین نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چین پہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہوتا ہے جی کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر چائنا بھی دفاع میں آ جائے گا۔ اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے، بہت سی سادہ ریزن ہے جی کہ ایران کے ساتھ آلموسٹ 50 سالہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے چائنا نے، اور 25 سال کا اس کا پہلا فیز ہے، اور ابھی اس معاہدے کو صرف 2-3 سال ہوئے ہیں اس معاہدے کو ہوئے، اور اس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں ایران شامل ہے، اور زمینی اور جو بحری تجارتی گزرگاہیں ہیں اس میں، اور بندرگاہ چابہار بندرگاہ جو ہے وہ، اور ایک اور بندرگاہ ہے اس میں چائنا جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ غیر معمولی آپس میں ان کا اشتراک ہے، جس کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ تو فی الوقت اتنا ہی جی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔